کی بو محسوس ہو رہی ہے. وہ ایک گوند ہوتی ہے جو درختوں پر لگتی ہے, ہلکی ہلکی اس میں بو ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, کیونکہ آپ کے پاس جبرائیل نے آنا ہوتا تھا اور فرشتے بدبودار چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں پیا, میں نے تو شہد پیا ہے. حضرت زینب کے ہاں بھی حضرت ہو سکتا ہے مکھی نے چوسا ہو مغافیر اور شہد میں ملا, ہاں یہ ممکن ہے, چلو. آپ حضرت حفصہ کے پاس گئے, اس نے بھی یہی بات کی, نہیں بھائی میں نے تو شہد پیا ہے, حضرت وہ مغافیر شہد چوسا ہو. اگلا دن ہوا, پھر آپ شہد پی کر گئے. حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ, انسان ہے نا جی, اب معصوم تو نہیں تھی نا, معصوم تو صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. نہیں میں نے تو مغافیر نہیں کھایا, تو شہد پیا ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت حفصہ کے بعد پھر یہی بات. آپ نے کہا حفصہ تجھے ایک بات کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتانی کسی کو نہیں, میں آج کے بعد حضرت زینب کے ہاں شہد نہیں پیوں گا. بتانا نہیں, کیونکہ اگر یہ بات حضرت زینب تک پہنچ گئی تو اس کا دل ٹوٹے گا. جملہ میرا سنیے, اور میں آمنہ کلال دل جوڑنے آیا ہوں, دل توڑنے نہیں آیا. ہم تو دل توڑ کر خوش ہوتے ہیں نا جی. خیر آپ چلے گئے اگلی بیوی کے پاس, بس اسی پر موقوف ہے. اب دیکھیے گا میری طرف. حضرت حفصہ جو اٹھی, ساتھ جو حجرہ تھا, حضرت عائشہ کو بتا دیا کام بن گیا ہے. اب آپ کا وقت جو کم ہو چکا تھا نا ہمارے باری میں سے, وہ اب پورا ہوگا. آپ نے قسم اٹھا لی ہے, اللہ نے آپ پر وہی بھیج دی. میرے پیغمبر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا, بعد میں آنے والی امت بھی چھوڑ دے. حضور استعمال نہیں کرتے تھے, ہم بھی نہیں کرتے. اب کوئی بندہ کہ جی میں تربوز نہیں کھاتا, کیوں نہیں کھاتا, کہ مجھے سنت طریقے کا پتہ نہیں ہے. واہ بھائی, اس کو کاٹنا کیسے ہے, کھانا کیسے, یہ کیا بات ہے بھائی. کیا کریں, غالی صوفی ہوتے ہیں نا, لوگ استعمال نہیں کریں گے, حضور نہیں کرتے تھے, اور آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے. اچھا ہاں جی, اب پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا رواج ہے. لالا مہربانی کرو, ہمارا رواج یہ ہے میاں صاحب آپ چھوٹے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, بڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا. عورت کو کوئی کہو نا بات, اور ساتھ یہ ضرور کہنا ہے آگے نہیں بتانی, وہ ضرور آگے بتائے گی. دوسری کوئی وان تے کو پئی ڈسے لیاں اگا نہ ڈسے, تجھے بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا. اور وہ دوسری کو کہتی ہے تجھے بتا رہی ہوں. بندہ جب بازار سے سودا لے کر آتا ہے الحمدللہ سارے محلے کو پتہ ہوتا ہے یہ چلتی پھرتی بی بی سی لندن ہے. خیر آپ حفصہ کے پاس واپس آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. حفصہ وہ تیرا میرا ایک معاہدہ ہوا تھا, بات ہوئی تھی, اوہ تو تو نے کیا کیا, وہ راز جو ہے وہ پھر وہ آؤٹ کر دیا. حضرت حفصہ حیران ہو گئی. حضرت حفصہ نے سوچا, غور, حضرت حفصہ نے سوچا شاید حضرت عائشہ نے آپ کو بتا دی, حضرت مجھے بھی پتہ چل گیا ہے آپ شاید استعمال نہیں کریں گے. حضرت حفصہ نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے راز آؤٹ کر دیے. فرمایا نبانی العلیم الخبیر. مولانا اب اس میں بڑے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں, کیا کریں اتنا وقت نہیں ہے. ایک تو بیویوں کا عقیدہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں تو یہ مشورہ نہ کرتی. اگر حضرت حفصہ کا عقیدہ ہوتا آپ عالم الغیب ہیں تو راز آؤٹ نہ کرتی. آپ عالم الغیب ہوتے میرا راز آؤٹ ہو گیا ہے تو اللہ کو وحی کر کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. نمبر دو, آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے, تمام بیویوں کے پاس ہوتے تو دونوں کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. بی بی زینب کے گھر میں بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. اور اگلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہوتی تو شہد استعمال نہ کرتے, نورانی تو کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی. اور پھر اگر آپ مختار کل ہوتے, سارا اختیار آپ کے قبضے میں ہوتا تو پھر اللہ کریم کو کہنے کی کیا ضرورت تھی واللہ مولاکم, اللہ تمہارا حاکم ہے, حکم دے رہا ہے یہ قسم توڑو, شہد کا شربت استعمال کرو. میرے پیغمبر جو مختار کل ہو وہ دوسروں کا پابند نہیں ہوا کرتا. آؤ اب حاشیہ لکھ لیں, پھر میں عرض کرتا ہوں سورت. نوٹ, پہلی 5 آیات کا خلاصہ کہ ازواج کو
ایسے کاموں سے روکو جو رضائے الہی کے خلاف ہوں۔ نمبر 2، آگے خطاب للمؤمنین، کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو ایسے امور سے بچاؤ جو موجب عذاب ہو۔ یہ جملہ ہو گیا۔ شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے جو آخری ان کا سال تھا زندگی کا، تو مجھے بلایا، بھئی میری جگہ بیٹھ کر دورہ تفسیر پڑھاؤ۔ میں نے استادوں کی زندگی میں دورہ تفسیر پڑھایا، خود صاحب فراش تھے، تو ایک دن ویل چیئر پر تشریف لائے اور میں منظر دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں اتفاق سے یہی مقام پڑھا رہا تھا اور یہ شروع کرنے والا تھا یا شروع تھا، ویل چیئر پر تشریف۔ میں نے استادوں کو ربط سنایا، میں نے کہا جی آپ والا ربط ہے جو میں لکھوا رہا ہوں یا لکھوا چکا تھا، سنا رہا ہوں، بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دیں، وہ ربط آپ کو لکھوا دیتا ہوں سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کا۔ مولانا ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ نے جو ٹوٹی پھوٹی توفیق دی ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہ اساتذہ ہم پر راضی تھے، والدین راضی تو دنیا میں برکت، اور اساتذہ کرام راضی تو علم میں برکت، تب بندہ پڑھا سکتا ہے آگے۔ لکھیں جی استاد کئی صاحب کا ربط ہے، سورۃ الطلاق میں فرمایا ازواج سے اتنی بد سلوکی نہ کرو کہ طلاق دی اور بستر بوریا باندھنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورت میں فرمایا ان سے اتنی محبت بھی نہ ہو کہ ان کے کہنے میں آ کر حلال چیز کو حرام کر دیا۔ بریکٹ میں کئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیں، یہ ہو گیا جی۔ اب شیخ پنجپیر کا ایک جملہ لکھواتا ہوں۔ امیر جماعت، جلدی قلم چلائیں مہربانی کریں، امیر جماعت کسی کارکن کو خفیہ بات کہہ سکتا ہے، مگر وہ کارکن اس راز کی حفاظت کرے۔ نیز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی جماعتی فرد کی دل شکنی ہو اور کوئی ساتھی ناراض ہو جائے۔ لکیر لگائیں جی، یہ جو لما تحرم ہے، اس کا جملہ تحریم سے مراد حرام کرنا نہیں، کیونکہ
ما احل اللہ، یہ آیت میں لفظ ہے ما احل اللہ، ما احل اللہ کی تحریم تو کفر ہے، نیز مفسرین کا اس کو زلات میں شمار کرنا بھی صحیح نہیں۔ کہ بے سوچے سمجھے آپ نے یہ بات کہہ دی، بلکہ تحریم کا لغوی معنی مراد ہے بند کرنا، استعمال نہ کرنا۔ لکیر لگائیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی تنگی کا باعث بنے۔ بس یہ اگلے حاشیے جو ہے نا، اگلے صفحے والے، وہ ساتھ ساتھ لکھیں گے، ابتدائی میں لکھوا دے، وضو کر لیں پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔